بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی کے حقوق شوہر پر کیا کیا ہے؟ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ دوستوں، آج میں آپ لوگوں کو بیوی کے حقوق کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا، لہٰذا ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیں۔ دوستوں، اسلام سے پہلے عورتوں کا بہت برا حال تھا۔ اس دنیا میں عورتوں کا کوئی بھی عزت نہیں تھی۔ مردوں کی نظروں میں عورتوں کی کوئی بھی عزت اور حیثیت نہیں تھی۔ صرف وہ مردوں کی خواہشات پورا کرنے کے لیے ایک کھلونا تھی۔ دن رات وہ مردوں کی طرح طرح کی خدمت کرتی رہتی تھی، لیکن ظالم مرد پھر بھی ان پر ذرا بھی رحم اور قدر نہیں کرتے تھے، بلکہ جانوروں کی طرح ان پر سلوک کیا کرتے تھے۔ ان کا کوئی مقام نہ تھا۔ شوہر صرف اپنی خدمت کے لیے انہیں کھانا اور کپڑا دے کر ان سے غلاموں جیسا برتاؤ کرتے تھے، بلکہ انہیں جائیداد کی طرح استعمال کیا کرتے تھے۔ لیکن اسلام نے انہیں نیچے سے اوپر اٹھایا۔ ان کے لیے حقوق مقرر کیے گئے۔ ماں باپ بھائی بہن کے مالوں میں وارث قرار دیا گیا۔ عورتوں کو مالکانہ حکم حاصل ہو گئے، یہاں تک کہ وہ عورتیں جو مردوں کے جوتیوں سے زیادہ ذلیل و خوار اور انتہائی مجبور اور لاچار تھیں، وہ عورتیں مردوں کے گھروں کی ملکہ بن گئیں، اور اب نہ کوئی مرد عورتوں کو بلا وجہ مار پیٹ سکتا ہے اور نہ کوئی ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ہر مرد مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے پر مجبور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، اور ان سے یعنی عورتوں سے اچھا برتاؤ کرو، اور سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسے ان پر ہے شرع کے مطابق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان میں سب سے زیادہ کامل وہ شخص ہے جس کی عادات اور اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور اپنی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ نرمی اور اچھا برتاؤ کرتا ہو۔ دوستوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان میں کامل ترین وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ اخلاق والا ہو، اور تم میں سے سب سے زیادہ بہتر اور اچھا وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر اور اچھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص ٹیڑھی پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو پسلی کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، مگر وہ کبھی بھی سیدھی نہیں ہوگی، اور اگر چھوڑ دے گا تو ٹیڑھا پن باقی رہے گی۔ ٹھیک اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بالکل ہی سیدھی کرنے کی کوشش کرے گا تو ٹوٹ جائے گی، یعنی طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ لہٰذا اگر عورت سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کے ٹیڑھے پن سے ہی فائدہ اٹھا لو۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی کا اس کے شوہر پر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، جب تم کپڑا پہنو تو اس کو بھی کپڑا پہناؤ، اس کو تانا مت دے، اس کو گالیاں مت دے، اس کو باہر مت چھوڑ۔ دوستوں، مرد پر عورتوں کا حقوق شریعت کے مطابق 4 ہیں۔ نمبر 1، کھانا، جیسا خود کھا ویسا ہی اپنی عورت کو بھی کھلائے۔ نمبر 2، کپڑا، جتنے
معیار میں خود پہنے ویسے ہی عورت کو بھی پہنائے۔ نمبر 3، مکان کی حسب اور حیثیت اس کے رہنے کے لیے بھی دے۔ نمبر 4، ہم بستری کرنا یعنی نکاح کے بعد ایک بار جمع کرنا عورت کا حق ہے۔ اگر مرد ایک بار بھی ہم بستری نہ کر سکے تو عورت کے دعوے پر قاضی صاحب مرد کو سال بھر کی مہلت دے گا، اور اگر اس میں بھی ہم بستری نہ ہو تو قاضی تفریق کر دے گا۔ اس کے بعد گاہے بگاہے وطی کرنا جنایتاً واجب ہے کہ اسے پریشان نظری نہ پیدا ہو، اور اس کی مرضی کے بغیر 4 مہینے تک ہم بستری نہ کرنا، وہ بھی بغیر کوئی وجہ کے، تو ایسا کرنا ناجائز ہے۔ عورت کو بغیر کوئی قصور کے ہرگز نہ مارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنی عورت کو اس طرح نہ مارے جس طرح غلام کو مارا کرتے ہیں، پھر دوسرے وقت میں اس سے محبت کیا کریں۔ شوہر اپنی عورت کو ان سب باتوں پر مار سکتا ہے۔ نمبر 1، بناؤ سنگار پر قدرت یعنی طاقت رکھنے کے باوجود بناؤ سنگار نہ کرے، گھر میں میلی کچیلی رہے تو اس وقت مار سکتا ہے۔ نماز نہ پڑھے، نہ تو پاک سے رہے، شوہر کو بغیر بتائے گھر سے باہر چلی جائے، شوہر اپنے پاس بلائے پھر بھی نہ جائے، جبکہ وہ حیض اور نفاس سے پاک تھی اور فرض روزہ بھی نہ رکھی تھی، غیر محرم کے سامنے چہرہ کھول کر چلے پھرے اور اجنبی شخص سے بات چیت کرے اور شوہر سے جھگڑا کرے، تو دوستوں ان سب وجوہات پر مرد اپنی عورت کو مار سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں ویڈیو کو لائک کریں اور اسے شیئر کریں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔